ایک قطار میں پرواز کرنے والا پرندہ کونج، جسے کرین بھی کہتے ہیں، شریف اور معصوم، گرمیاں گرم علاقوں میں، سردیاں سرد علاقوں میں۔ کونج ایک جانا پہچانا پرندہ ہے۔ کونج ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدھی پرواز کرتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام شدید سردیوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر سردیاں گرم علاقوں میں گزارتی ہیں۔ کونج بہت تیز آواز نکالتی ہیں۔ اس کی کچھ اقسام ختم ہونے کے قریب ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ اس کا بہت زیادہ شکار کرتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ہمارا فرض بھی ہے کہ اس پرندے کی حفاظت کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس خوبصورت پرندے کو دیکھ سکیں۔ جی ہاں، کونج۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کونج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جسے کرین بھی کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، شریف اور معصوم پرندہ، ایک قطار میں پرواز کرنے والا پرندہ، گرمیاں کہیں سردیاں کہیں، گرمیاں گرم علاقوں میں، سردیاں چھوڑ کر بھی گرم علاقوں میں۔ اگر آپ ذہین ہیں تو کونج کے بارے میں بتائیے کہ کونج کا تعلق کس خاندان سے ہے، کونج کی کتنی اقسام ہے، کونج اوپر یا نیچے کون سی پرواز کرتی ہے۔ ہمارے ہاں پائی جانے والی کونج کو کیا کہتے ہیں؟ ووپنگ کونج سب سے بڑی کونج ہے یا چھوٹی کونج؟ کونج بگلے جیسا ایک خوبصورت پرندہ ہے جو ایک قطار میں اونچی اڑان کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کی قطار کو ہمارے ہاں ڈار یعنی پرندوں کی قطار کہا جاتا ہے۔ کونج کا تعلق پرندوں کے ایک خاندان گروئی فارم سے ہے۔ ریلز، جنگلی ہنس، فن فیٹ اور گریب جیسے آبی پرندے گروئی فارمز میں شامل ہیں۔ کونج سوائے انٹارکٹیکا اور بر اعظم جنوبی امریکہ کے ہر بر اعظم میں پایا جاتا ہے۔ اس کی 15 اقسام ہیں، جن میں سے 8 اقسام مشرق ایشیائی ممالک میں موجود ہیں۔ کونج پانی کے نزدیک کھلے میدانوں میں رہنا پسند کرتی ہے۔ اس کی صرف ایک قسم جو افریقہ میں ملتی ہے، پانی سے دور درختوں پر رہتی ہے۔ کونج کی کچھ اقسام سارا سال ایک ہی جگہ رہتی ہے، جبکہ کچھ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ یہ گرمیاں سرد علاقوں میں جبکہ سردیاں گرم علاقوں میں گزارتی ہیں، یعنی یہ موسمی ہجرت کرنے والا پرندہ ہے۔ کونج اپنے پروں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ یہ اپنی چونچ کی مدد سے ان میں کنگھی کرتی ہے۔ اس دوران میں اس کی دم کے نزدیک چند گدوں سے ایک تیل جیسا مادہ نکلتا ہے جسے یہ اپنی چونچ سے سارے پروں پر پھیلا دیتی ہے۔ یہ تیل اس کے پروں کو مختلف بیماریوں اور کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کونج کا شمار بڑے پرندوں میں ہوتا ہے۔ یہ 3.5 فٹ سے لے کے 6 فٹ تک لمبے اور 15 کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے۔ لمبی ٹانگیں، گردن اور بڑے گول پر اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ کونج کی چونچ 3 سے 4 انچ تک لمبی اور بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کی نظر زیادہ تیز نہیں۔ یہ خوراک کی تلاش کے لیے اپنی سونگھنے کی طاقتور حس سے مدد لیتی ہے۔ اس کے کان بھی باقی پرندوں کی طرح بڑے حساس ہیں اور یہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہر وقت باخبر رہتی ہے۔ کونج کے پر سرمئی، بھورے، سفید اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کونج اپنے مضبوط پروں کی مدد سے 3000 سے 20000 میٹر کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ پرواز کے دوران یہ مسلسل پر پھڑاتی رہتی ہے۔ ایک خاص بلندی پر پہنچ کر ساکت پروں کے ساتھ خاصی دیر تک پرواز کرتی ہے۔ کونج 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے۔
ہجرت کے دوران میں کونج کی قطار ایک بڑے پرندے کی رہنمائی میں سفر کرتی ہے۔ قطار میں موجود ساری کونجیں اپنے اس گائیڈ کے ہر اشارے اور حرکت پر عمل کرتی ہے۔ اگر کبھی کوئی کونج کی قطار سے پیچھے رہ جائے تو راستہ بھٹک کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ کونج کی اقسام، جی ہاں، کونج کی بہت سی اقسام ہیں جس میں درج ذیل یہ ہیں: سارس کونج، سینڈ ہل کونج، سائبیریا کی کونج، ڈیموسل کونج، ووپنگ کونج، سرخ تاج والی کونج۔ یہ اس کی چند مشہور اقسام ہیں۔ سارس کونج، جسے سارس کرین کہا جاتا ہے، کونج کی یہ مشہور قسم برصغیر پاک ہند، جنوب مشرق ایشیا، آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے۔ یہ خوبصورت پرندہ بعض اوقات 5 فٹ 11 انچ کی لمبائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پر سلیٹی، گردن اور سر سرخ، جبکہ چونچ سبزی مائل سلیٹی رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کا وزن 11 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سارس کونج سندھ کے میدانوں اور جھیلوں کے کنارے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کونج کی سب سے بڑی قسم ہے۔ سینڈ ہل کونج، جسے سینڈ ہل کرین کہا جاتا ہے، یہ کونج براعظم شمالی امریکہ اور سائبیریا، روس میں ملتی ہے۔ سینڈ ہل کونج ہجرت کرنے والا پرندہ ہے۔ شدید سردیوں میں یہ سائبیریا سے آ کر ہمارے ملک میں جھیلوں کے کنارے بسیرا کرتا ہے۔ سینڈ ہل کونج 4 فٹ تک لمبے اور 6 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ سرخ سر، سفید منہ اور گہری سیاہ چونچ اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ ہجرت کے دوران یہ عقابوں سے بچنے کے لیے بہت اونچی پرواز کرتا ہے۔ اس کی زوردار آواز بہت دور سے سنی جا سکتی ہے۔ سائبیریا کی کونج، جسے سائبیرین کرین کہا جاتا ہے، یہ کونج کی ایک مشہور اور خوبصورت قسم ہے۔ اسے سفید سائبیرین کونج بھی کہا جاتا ہے۔ سائبیرین کونج بھی شدید سردیوں میں سائبیریا سے ہجرت کر کے برصغیر کے علاقوں میں آ جاتی ہے اور یہاں انڈے دیتی ہے۔ چمکدار سفید رنگ، کالی چونچ اور گلابی ٹانگیں اس کی خاص نشانیاں ہیں۔ یہ 5 فٹ تک لمبی، 9 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ ڈیموسل کونج، جسے ڈیموسل کرین کہا جاتا ہے، یہ کونج کی سب سے چھوٹی قسم ہے۔ یہ منگولیا، شمال مشرقی چین اور بحر اسود کے جزائر میں ملتی ہے۔ ڈیموسل کونج 3.5 فٹ لمبی اور 3.5 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ سیاہ گردن، سرخ آنکھیں اور مٹیالے پر اس کی نمایاں نشانیاں ہیں۔ یہ کونج شدید سردیاں برصغیر کے علاقوں میں گزارتی ہیں۔ اس قسم کو برصغیر میں کونج کہا جاتا ہے۔ ڈیموسل کونج کا ذکر ہندوستان کی قدیم تاریخ میں کئی جگہ ملتا ہے۔ اسے قدیم ہندوستان کے کئی قبائل میں دیوتا کا درجہ حاصل ہے۔ مغل شہنشاہ جہانگیر نے اپنی کتاب تزک جہانگیری میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، مغل شہنشاہ جہانگیر نے اپنی کتاب تزک جہانگیری میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ووپنگ کونج، جسے ووپنگ کرین کہا جاتا ہے، یہ براعظم شمالی امریکہ میں پائے جانے والا سب سے بڑا پرندہ ہے۔ یہ کونج 5 فٹ لمبا اور 7 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ سفید پر، سرخ ماتھا، بھوری چونچ اس کی اہم نشانیاں ہیں۔ ووپنگ کونج بگل جیسی آواز نکالتی ہے جو 2 کلومیٹر دور تک سنائی دیتی ہے۔ ووپنگ کونج ان پرندوں میں شامل ہے جو بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت امریکہ اور کینیڈا کے جنگلات میں یہ صرف 500 کے قریب موجود ہے۔ سرتاج والی کونج، ریڈ کراؤن کرین، اس کونج کو جاپانی کونج اور مانچورین کونج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کونج روس، چین، منگولیا اور تائیوان میں پائی جاتی ہے۔ شدید سردیوں کے دنوں میں یہ کوریا اور اس کے گرد جزائر کی طرف ہجرت کر جاتی ہے۔ سرخ تاج والی کونج 5 فٹ تک لمبی اور 10 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ سیاہ سفید گردن، سرخ سر اور سیاہ دم کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔
چین میں اس کی آمد کو خوش بختی اور اچھی پیداوار کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ کونج دنیا کے ان پرندوں میں شامل ہے جو اپنی خوراک، موسم اور ماحول کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ جب میدانوں میں موجود ہو تو کونج پھل، بیج، پتے، کیڑے اور چھوٹے سانپ کھاتی ہے۔ پانی کے نزدیک کونج آبی پودے اور آبی جانور، مچھلی، مینڈک وغیرہ بڑے شوق سے کھاتی ہے۔ زمین میں خوراک کی تلاش کرتے ہوئے یہ بعض اوقات اپنے بچوں سے خاصی دور نکل جاتے ہیں اور پنجوں سے خاصی گہری کھدائی کرتے ہیں۔ تیز آواز، کونج بہت تیز آواز نکالنے والا پرندہ ہے۔ یہ تیز آواز اس کے حلق میں موجود بلدار یا کوائل نما ہڈی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آواز مختلف حالات میں مختلف ہوتی ہے، مثلاً ایک دوسرے سے رابطے کے وقت یہ سیٹی جیسی آواز نکالتی ہے، بچوں کو بلاتے وقت یہ آواز ہلکی سی کیں کیں جیسی، جبکہ خطرے کے وقت یہ آواز چیخ جیسی ہوتی ہے۔ کونج کا گھونسلہ اور انڈے۔ کونج کم گہرے پانی یا دلدل میں موجود پودوں اور جھاڑیوں میں گھونسلہ بناتی ہے۔ بہار کے موسم میں یہ زیتون کی رنگت والے 2 انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے تھوڑے لمبے ہوتے ہیں۔ ان انڈوں پر سیاہ دھبے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان انڈوں کو نر مادہ باری باری سیتے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ بعد ان سے بچے نکل آتے ہیں۔ دونوں نر اور مادہ انہیں خوراک بھی باری باری کھلاتے ہیں۔ کونج کے بچے بڑی تیزی سے بڑے ہوتے ہیں۔ 4 ماہ کے اندر ان کے پر نکل آتے ہیں اور یہ خود سے خوراک تلاش کرنے لگتے ہیں۔ 1 سال بعد یہ طویل پرواز کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کونج ہر وقت چوکنا رہتی ہے۔ اس کے بچوں اور کمزور پرندوں کو میدانوں میں لومڑی، بھیڑیا، گیدڑ اور جنگلی بلی شکار کر لیتے ہیں۔ پرواز کے دوران اکثر یہ بڑے عقابوں کا شکار بن جاتی ہے۔ ان کے علاوہ سانپ اور کوے ان کے انڈوں کو موقع ملتے ہی کھا جاتے ہیں۔ کونج کی عمر 30 سال ہوتی ہے۔ کونج ہمیشہ گردن کو آگے کی جانب جھکا کر پرواز کرتی ہے۔ یہ دنیا کے اڑنے والے پرندوں میں سب سے لمبا پرندہ ہے۔ یہ دنیا کے اڑنے والے پرندوں میں سب سے لمبا پرندہ ہے۔ کونج کھڑی حالت میں ہی سو جاتا ہے۔ اس دوران میں یہ اپنی گردن نیچے جھکا لیتا ہے۔ کونج حلال پرندہ ہے۔ اس کا گوشت بڑے مزیدار ہوتا ہے، اسی لیے اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سائبیریا سے آنے والے پرندوں میں سائبیرین کونج زیر فہرست ہے۔ ہمارے ماہرین نے حال ہی میں ایک سروے کے نتیجے میں پتہ چلایا ہے کہ اب یہ کونج بہت کم پاکستان آ رہی ہے۔ اس کی وجہ غیر قانونی شکار اور خشک موسم ہے۔ سروے میں خبردار کیا گیا ہے اگر حکومت نے اس سلسلے میں اقدامات نہ کیے تو کئی پرندے یہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ کونج بگلے جیسا ایک خوبصورت پرندہ ہے جو ایک قطار میں اونچی اڑان اس کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کی قطار کو ہمارے ہاں ڈار یعنی پرندوں کی قطار کہا جاتا ہے۔ کونج سوائے انٹارکٹیکا اور براعظم جنوبی امریکہ کے ہر براعظم میں پایا جاتا ہے۔ اس کی 15 اقسام ہیں جن میں سے 8 اقسام مشرقی ایشیا ممالک میں موجود ہیں۔ کونج پانی کے نزدیک کھلے میدانوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ کونج اپنے مضبوط پروں کی مدد سے 3000 سے 20,000 میٹر کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ پرواز کے دوران یہ مسلسل پر پھڑپھڑاتا رہتا ہے، ایک خاص بلندی تک پہنچ کر ساکت کر لیتا ہے۔ کونج 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ ہجرت کے دوران میں کونج کی قطار ایک بڑے پرندوں کی رہنمائی میں سفر کرتا ہے۔ قطار میں موجود ساری کونجیں اپنے اس گائیڈ کے ہر اشارے اور حرکت پر عمل کرتے ہیں۔ کونج اپنے پروں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ یہ اپنی چونچ کی مدد سے ان میں کنگھی کرتی ہے۔ اس دوران اس کی دم کے نزدیک چند گدود سے ایک تیل جیسا مادہ نکلتا ہے جسے یہ اپنی چونچ سے سارے پروں پر پھیلا دیتی ہے۔
کونج ایک جانا پہچانا پرندہ ہے۔ کونج ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدھی پرواز کرتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام شدید سردیوں میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے سردیاں گرم علاقوں میں گزارتی ہیں۔ کونج بہت تیز آواز نکالتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ اس کا بہت زیادہ شکار کرتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض بھی ہے کہ اس پرندے کی حفاظت کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس خوبصورت پرندے کو دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ جی ہاں، یہ ہے کرین، جسے کونج کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ کونج کا تعلق کس خاندان سے ہے، کونج کی کتنی اقسام ہیں، کونج کتنی اونچی پرواز کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں پائی جانے والی کونج کو کیا کہتے ہیں؟ ووپنگ کونج سب سے چھوٹی یا بڑی کونج ہے۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔